ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکریمات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ زمین کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں سیدنا و سید الاولین والآخرین و سید المرسلین و سید المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ رحمت اور مغفرت کی دعا اہل بیت کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، ائمہ کرام کے لیے اور مجتہدین کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہاں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے جس نظام کا نام اسلام ہے۔ یہ وہ بہترین نظام ہے جب کوئی بندہ یا بندی اس نظام میں کلمہ شہادت کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے، اس شخص کا مقام، اس شخص کا مرتبہ، اس شخص کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 282 میں ہے، اذا احب اللہ عبدا حماہ اللہ فی الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، اس بندے کو اللہ تعالی دنیا کی چھینٹوں سے اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں، دنیا کی چھینٹوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے مریض کو پانی کی چھینٹوں سے بچاتا ہے۔ ایک تو صاف مطلب ظاہر ہے کہ اس حدیث سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ مشکلات آسان کر دیتا ہے، لیکن نہیں، اس حدیث میں بہت بڑا مقصد، بہت بڑا مطلب پنہاں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو دنیا کی چھینٹوں سے ایسے بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے مریض کو پانی کی چھینٹوں سے بچاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ایک بندہ مریض ہے، اس کو کوئی مرض ہو گئی ہے، ڈاکٹر حضرات نے منع کر دیا اس کو پانی نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ جب آپ اس کو پانی دو گے تو جراثیم اس کے پورے جسم میں سرکولیٹ کریں گے اور اس کے لیے مضر صحت ہو جائیں گے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ آپ اپنے کسی عزیز کے دشمن تو نہیں ہیں، یا اس کی دشمنی تو نہیں ہو، آپ اس کو پانی نہیں دے رہے، آپ اس کو اس لیے پانی نہیں دیتے کہ اگر ہم پانی دیں گے اس کے جراثیم بڑھ جائیں گے اور یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا بندہ یا بندی ہوتا ہے، اس کی جائز خواہشات ہوتی ہیں کہ فلاں مسجد کا امام لگ جاؤں، میں فلاں اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں، میں فلاں جگہ پہ لیکچرار لگ جاؤں۔ یہ کوئی ناجائز خواہش تو نہیں ہے نا، یہ جائز خواہش ہے، لیکن ان فیوچر مستقبل میں وہ خواہشات اس کے لیے اللہ تعالیٰ صحیح نہیں ہوتی۔ وہ خواہشات جو اس کے دل میں ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان چھینٹوں سے، دنیا کے ان کاموں سے بچا لیتا ہے۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث سنانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ اس قدر پیار کرتا ہے؟ یہ سنانے کا یہ مقصد ہے، کوئی بھی چیز ہو، جیسے یہ عمارت کھڑی ہے، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھی ہے اور یہ عمارت مضبوط ہے، ہر اینٹ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اسی طرح انسان جو جوڑے ہوتے ہیں وہ احساس کے رشتے میں جوڑے ہوتے ہیں۔ جب رشتوں میں احساس نہیں رہتا تو دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور یہ حدیث سنانے کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہمیں، جو ہم اللہ کے احکام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا احساس نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اگر یوں نہیں سمجھ آیا تو اس حدیث سے سمجھ لیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، 7405 نمبر حدیث ہے، حدیث قدسیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اذا تقرب الی تقربت الیہ، اذا تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، واذا تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا کوئی بندہ میری طرف، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، سمجھنے والی حدیث ہے۔ اگر ہم سے کوئی دوری اختیار کرتا ہے نا، کوئی 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو کہتا ہے میں 10 قدم پیچھے نہ ہٹوں تو مزہ ہی نہیں ہے، میں نے بھی دکھانی ہے، میرے اندر بھی ہے نہ ہے۔ لیکن اللہ کو دیکھیں، اس حدیث کو، اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ جاتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف ایک گز جاتا ہوں۔ گز کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے بندے کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، ایک بازو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 بازو آتا ہے میری طرف، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہر والا طرح۔ اگر میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ اب ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ الصمد آپ پڑھتے ہیں، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اللہ ہماری پاس جب ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ دعوت دیتے ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں پورے ہیں، لیکن ہم نہ مسجد کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا، اور نہ ہی ہم کبھی دینی مجالس میں گئے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ اب تیسری حدیث سن لے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے آخری حدیث بڑی طویل ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے رکھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے وہ اللہ کو جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، ذکر والی مجلس کی رپورٹ اللہ کے ہاں بیان کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے بتلاتے ہیں کہ میرے بندے، اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو؟ کہا کہ ان کی جنت مانگنے کی طلب اس سے کئی گنا بڑھ جائے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی طلب بھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتلا دو کہ میں نے ان سب کو، ان پر جنت جو ہے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، ان کے درجات کو بلند کروں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور ان کو جہنم سے محفوظ رکھوں گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو گناہ گار تھا، صرف ضرورت کے تحت اس مجلس میں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے جب ان کے ساتھ، میرے مومن بندوں کے ساتھ کوئی ایسا گناہ گار بندہ بھی بیٹھے گا، اللہ کہتا ہے وہ نامراد نہیں لوٹے گا۔ کہ اللہ اس قدر اپنے مومن بندوں سے پیار کرتا ہے کہ مومن بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایک شخص آیا ہے، اپنی حاجت سے آیا ہے، اپنے کام سے آیا ہے، اللہ کے مومن بندوں کے پاس بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نامراد نہیں لٹائے گا۔ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے سے کس قدر پیار کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے سے کس قدر پیار کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے کس قدر پیار کرتا ہوگا، کہ ایک بندہ اس مجلس میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی وجہ سے اس کو نامراد نہیں لٹا رہے، جو دین کا کام کر رہا ہے، جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا ہی پیار کرتے ہوں گے۔ ذرا غور سے سمجھے، ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی رائج ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر زندگی میں کسی سے کوئی گناہ ہو جائے نا، ساری زندگی ہم لوگ پہلی صف کے نمازی بھی ہوں گے،
ہم لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہوں گے، ہم اس کا جب تک عیب نہیں اچھالیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگرچہ اس بندے نے اللہ سے ہزاروں دفعہ فریادیں کر کے توبہ کر لی ہو، لیکن ہم اس کا عیب اس کو معاف نہیں کرتے، اس کا عیب، اس کی عیب چینی کرتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے آگے اس کے عیب کو اچھالتے ہیں، اس کی تذلیل کرواتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا پیار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، جب اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، ہم اللہ کی کن کے محتاج ہیں۔ اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں، اس کے باوجود اللہ سے جب کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں، اور ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کی ساری زندگی عیب کو اچھالتے رہتے ہیں۔ کون سے 4 انعامات ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، کتنی بڑی بات ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی مشکلات کو، اب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، کوئی کس کے آگے گلہ کر رہا ہے، کوئی کس کے آگے گلہ کر رہا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، میرے کاروبار میں تنگی ہے۔ یاد رکھنا اکثر جو گناہ بندوں پر آتے ہیں ان کا کیا، قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جو زمین میں فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اب ادھر بڑی قابل غور بات ہے جو آپ نے سمجھنی بھی ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانی بھی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ یاد رکھیں کہ جو بندہ مومن ہے اس کو کسی لمحہ بھی، کسی وقت بھی، کسی پل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری میں نے 4 انعامات والی حدیث سنائی، دوڑ کر آنے والی حدیث سنائی، دنیا کی چھینٹوں سے بچنے والی حدیث سنائی، یہ کیوں سنائی؟ یہ صرف آپ کو اور اپنے آپ کو باخبر کرانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور مومن بندے کو کسی پل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس طرح آپ کی مشکلات، مشکل کشا کون ہے؟ رب العزت ہے نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات کو ٹالنے میں ایک کافی ہے، واحد ہے جو مشکلات کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ محبت کرے تو پھر ہمیں کس سہارے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر ہمیں کس کے پیار کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر ہمیں کس کی محبت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رشتہ دار ٹکرا دے، ماں باپ ٹکرا دیں، گہرے سے گہرا دوست ٹکرا دے، جب اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اضطراب میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اس شخص کا اس چیز کا اقرار کرنے کے بعد زمین کے پاک باز بھی، آسمان کے معصوم بھی اسے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں، اللہ اس کے لیے چاہتوں کے، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے ہی دلسوز انداز میں اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے، وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا لینا اس بات سے، مجھے کیا ملے گا کہ میں تمہیں عذاب دوں، ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو، وآمنتم، اور تم ایمان لاتے رہو۔ ایمان لانے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ہاں سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کا دل تسلیم کرتا ہو، زبان اقرار نہ کرتا ہو، یہ کلمہ کافروں کو بھی آتا ہے۔ اگر آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے لا الہ الا اللہ کو، اور اس پر آپ عمل پیرا بھی ہیں، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے،
کہ لا الہ الا اللہ اگر آپ نے کہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شاکر کا مطلب ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے کہ ہم تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی بدلہ دے گا، حالانکہ ہم نیکی کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر کہا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرم ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھیں، جو آپ کا دین اتنا آسان ہے، اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین کی آسانی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، دین کی آسانی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام ضابطۂ حیات دیا نا، اسی طرح اللہ نے اس کو پاکیزہ بھی بنایا اور آسان بھی بنایا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ ہر گھنٹے بعد، ہر منٹ بعد، 5 منٹ بعد نماز پڑھنی ہے؟ دن میں صرف 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر کیسے دین میں آسانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو انگلی کے اشارے سے تو پڑھو۔ یہ دین کی جو آسانی ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح رمضان پر آ جائیں، کیا سال کے 12 مہینے روزے فرض ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مہینے کے 10 روزے رکھو، نہیں، اللہ نے ایک مہینے میں صرف روزے فرض کیا، رمضان المبارک میں جو فرضی روزے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ سارے مہینے روزے رکھو، اور اس میں بھی اللہ نے آسانی کو پسند کیا ہے، کوئی سفر میں ہے، جب بیمار ہے، وہ بعد میں قضا اور فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اور کون زکوٰۃ دے گا؟ جو مال کو پہنچے گا، اس کی شرح کو، اس کے نصاب کو پہنچے گا، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کہتے ہر غریب، عام، خاص سارے زکوٰۃ دو، تو غریب لوگ جن کے گھر کا چولہا نہیں جلتا وہ کہاں سے زکوٰۃ دیتے؟ تو یہ دین کی آسانی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور حج کی شرط لگائی اللہ نے، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر حج بھی کرو گے تو وہ کرے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دین کی آسانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دین کی آسانی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے میرے بھائی۔ پھر یوں سمجھیں، حدیث ہے 2639 یا 2339، ترمذی میں یہ حدیث ہے 600 یا 339، اس میں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو لا کر مخلوق کے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے ساتھ 99 رجسٹر ہوں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم تھوڑی سی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں نا، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں کہ 99 رجسٹر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور رجسٹر کی لمبائی تا حد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، ایک رجسٹر کی ایک لمبائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے، برائیوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے یہ کیا، تو یہ کیا، فلاں وقت تو نے یہ کیا، وہ اقرار کر لے گا اے اللہ میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ پوچھیں گے تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو تو نے کی ہو؟ اس کو نیکی بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک طرف 99 رجسٹر ہوں گے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کو لا کر رکھ دیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ باری پڑے گا ان پر کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ایک طرف 99 رجسٹر ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ اس قدر پیار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیں، آج جو ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، دوست سے پیار کرتا ہے، ایک دوسرے سے اس نے سلوک کرتے ہیں، بھائی سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے اپنی محبت رحمت کا ایک درجہ اتارا ہے، تو اس رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ 99 درجے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ اتار دے تو، کہ ایک درجے کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسان اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی علامت ہے۔ اگر یوں نہیں سمجھے تو یوں سمجھیں، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری شخص جنت میں داخل ہوگا، کبھی وہ چلے گا، کبھی وہ گرے گا، اور آگ اسے جھلسائے گی۔ جب وہ اس کو پار کر لے گا، کراس کر لے گا، تو پلٹ کر آگ کی طرف دیکھے گا اور یہ کلمات کہے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری ذات بڑی برکت والی ہے کہ تو نے مجھے اس چیز سے نجات دی، اور جو کامیابی آج مجھے دی گئی ہے، مجھ سے نہ پہلوں کو دی گئی ہے اور نہ ہی پچھلوں کو دی گئی ہے، نہ مجھ سے اگلوں کو اور نہ پچھلوں کے ایسی کامیابی سے نوازا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک درخت دیکھے گا جو اوپر کی سائڈ پہ ہوگا، اس سے وہ طلب کرے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیں۔ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں دھوپ سے محفوظ ہو جاؤں، تاکہ میں اس کا سایہ بھی حاصل کر سکوں اور پانی بھی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں ممکن ہے میں تجھے یہ درخت دے دوں اے آدم کے بیٹے، تو مجھ سے کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ درخت دے دیتے ہیں۔ وہ دھوپ سے محفوظ بھی ہوتا ہے، وہ سایہ بھی لیتا ہے، اور وہ پانی بھی سیراب ہو کر پیتا ہے۔ اب جتنے دن یا جتنے لمحات اللہ کو منظور ہے، اس کے بعد ایک اور درخت دیکھے گا۔ اس درخت وہ پہلے کی بنسبت وہ درخت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ صبر نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ اس کو چیز دکھا رہے ہیں اس کو دے کر صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کہیں گے کہ نے ابھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ بس یہ عطا کر دے اور میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا اللہ بس یہ عطا کر دے، پھر تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے۔ اس سے پہلے پیمانے، اب تو کچھ نہیں مانگے گا نا، اس وقت بھی اللہ وعدہ لے گا، کہے گا کہ اللہ کچھ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اس درخت کے قریب کر دیں۔ اللہ اس درخت کے بھی اس کو قریب کر دیں گے۔ اب کچھ دنوں بعد یا جتنے لمحات اللہ کو منظور ہیں، وہ ایک اور درخت دیکھے گا جو جنت کے پاس ہوگا۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا اللہ مجھے صرف اس درخت کے قریب، جو پہلے دو کی بنسبت زیادہ خوبصورت درخت ہوگا، اللہ مجھے صرف اس کے قریب کر دیں۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو وہ درخت بھی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کہیں گے اب تو کچھ نہیں مانگے گا، اب تو سوال نہیں کرے گا۔ وہ پھر اللہ سے عہد کر بیٹھے گا اللہ پھر میں اب آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اب جنت کے اندر سے آوازیں سنائی دیں گی تو کہے گا اللہ مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تو مجھے اتنی بار بتلا کہ تیرے آپ اور میرے درمیان جو سلسلہ سوالات ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا میں تجھے دنیا اور جو اس میں ہے سب کچھ عطا کر دوں؟ یہ چیز ہمارے سوالات کا سلسلہ ختم کر سکے جو بار بار مطالبہ کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ میری ہنسی بنا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے بولا آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کیوں ہنسے تھے؟ تو اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندے نے اللہ سے کہا اللہ تو رب العالمین ہے، تو میری ہنسی بنا رہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے میرے بندے میں تیری ہنسی نہیں بنا رہا، میں تو رب العالمین ہوں۔ یہ حدیثیں آپ کو سنانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ اس قدر زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ احساس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آج ہم اللہ کے محتاج ہیں، بات بات پر محتاج ہیں، قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں۔ باخدا اتنی سی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ اتنا آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کیسے کہ جس طرح آخری مثال دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کچھ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بندہ کہے بھائی، ہوتا ہے نا جب کوئی بڑا بندہ آپ کو کہہ دے بھائی بات سن، ایک کہتا ہے میرے بھائی بات سن، تو اس میں کتنی چاہت ہے، اس میں کتنا پیار ہے، اس میں کتنی محبت ہے۔
اس میں کتنی مودت ہے کہ میرے بھائی بات سن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کیا. اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کہتے ہیں, حامدہ نہیں, عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ بندے نے میرے بندے نے. میرے میں کتنی اپنائیت ہے. ان چیزوں کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آپ پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالتو. بندہ کہتا ہے اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا. اے اللہ میری گناہوں کا مواخذہ کر دے, مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں پر میرا مواخذہ نہ کرنا, مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو. تو اللہ کہتے ہیں فالتو, میں نے کر دیا, تجھے معاف کر دیا, میں تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. لیکن سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں یہ دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے اس وقت ہم نماز کی طرف آئیں, قرآن کو پڑھیں. آج پھر جب یہ مسجد نہیں بن رہی تھی تو ایک پیغام میں نے آپ کو دیا تھا اور پورا موضوع میں نے یہ اختیار کیا تھا کہ نماز کے سبق کے اوپر میں نے کیا تھا. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کو وہ زبان وہ آداب بڑی پسند ہے. ایک ہے نا کہ ماہر القرآن اس کے لیے اجر ہے, لیکن ایک بندہ جب تتلا کے پڑھتا ہے اس کی زبان پھسلتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے نوازتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اللہ کو اس کی آداب بڑی پسند آتی ہے. آپ قرآن سیکھیں. اور اگر یہ سمجھ نہیں آتی نا, اگر بندہ قرآن کا طالب علم ہونا اس کو موت آ جائے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. آپ نماز کے سبق تو سیکھ لیں. اتنے لوگ ہیں باخدا اگر وہ امام صاحب کو آ کر سبق سنائے باخدا ان کا سبق کلیئر نہیں ہے. وہی سبق جو پچھلے بہت صدی پہلے کوئی 30-25 سال پہلے یاد آپ نے کیا ہے, وہی سبق آپ نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. اس میں شاید کوئی ضعیف روایات بھی ہوں, آپ وہ ضعیف روایات بھی پڑھ رہے ہوں, لیکن یہ کوشش کر کے آپ مسجد میں آ کر اپنے امام صاحب سے قرآن کا ترجمہ ضرور سیکھیں اور نماز کا ترجمہ ضرور سیکھیں, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ دیکھیں سارے ٹکرا سکتے ہیں. جب بندہ ایک وقت ہی بندے کو چین آتا ہے, ایک وقت بندے کو سکون آتا ہے, وہ اللہ کے سجدے سے آتا ہے. کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو, بندے کے دل کا بوجھ جب ہلکا ہوتا ہے نا, وہ بندہ جب اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. اب سجدہ کب مزہ دیتا ہے, جب وہ سمجھ کے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.